بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علی کو خلافت نہ دینے پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں سب سے بڑا الزام کیا لگایا تھا کہ کیوں خلافت نہیں دی؟ جو چارج تھے اس میں ایک چارج یہ تھا کم عمر تھے، ایک چارج یہ تھا عمر کم تھی اس لیے نہیں دی، ایک چارج یہ تھا کہ یہودیوں کو قتل کیا تھا، عیسائیوں کو قتل کیا تھا، کافروں کو قتل کیا تھا، حکومت دے دیتے تو یہودی بگڑ جاتا، عیسائی بگڑ جاتا، کافر بگڑ جاتے، مشرک بگڑ جاتے، چاروں طرف سے بغاوت ہو جاتی اور مدینے پہ حملہ ہو جاتا اور علی قتل ہو جاتے۔ اس لیے نہیں دیا کہ مسلمانوں کو پھر جنگ کرنی پڑتی۔ اور سب سے بڑا چارج یہ لگایا تھا کہ علی مزاح کرتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا چارج جو علی پہ لگایا گیا۔ علی کے مزاح کو جو امت سمجھ نہ سکی، اس لیے کہ جتنا بڑا دانشور ہوگا اتنا اچھا مزاح کرے گا، اور دانشور کی پہچان یہ ہے کہ وہ مزاح کرے۔ دیکھیں سقراط کتنا بڑا دانشور ہے، کتنا بڑا فلسفی ہے، لیکن اس کے ہر جملے میں مزاح تھا۔ ابھی آپ یہ نہیں سمجھے مزاح کسے کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مزاح کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے بعد ہمارا حبیب نبی ہے، اس کے بعد علی ہے جو اللہ کا ولی ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے مزاح کا۔ اور میں سب کا سنائے دیتا ہوں مزاح آپ کو کہ مزاح کسے کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے مزاح کو نہ سمجھے وہ مختار کے مزاح کو کیا سمجھے گا؟ مزاح کسے کہتے ہیں؟ کچھ لکھ رہا تھا سقراط بیٹھا ہوا، بہت دیر سے اس کی بیوی چلا رہی تھی، اٹھو کھانا کھا لو، یہ کر لو، ہر وقت کاغذات لیے بیٹھے رہتے ہو۔ صبح سے بک بک جھک جھک کرتی رہتی تھی، وہ اپنا کام کرتا رہتا تھا، یہ اپنا چلاتی رہتی تھی۔ اس نے دیکھا یہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے تو پانی بھر رہی تھی، جو پانی کا مٹکا گھڑا تھا آخر میں غصے میں اٹھا کے پورا پٹک دیا سقراط کے اوپر، اس کے کاغذات پہ پانی پانی ہو گیا۔ پھر بھی اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، اتنا کاغذات کی طرف پانی پہ نظر پڑی، اس نے کہا بادل تو صبح سے گرج رہے تھے، بارش اب ہوئی۔ پھر بھی اس نے بیوی کی طرف نہیں دیکھا۔ اسے کہتے ہیں مزاح، جس میں یہ حس نہیں، نہ وہ فلسفی، نہ وہ دانشور، نہ وہ عالم، نہ وہ مجتہد۔ اگر یہ حس نہیں ہے، جہاں یہ حس نہیں ہوتی وہاں علم، اجتہاد، عالم دہشت گردی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر حصے مزاح ہے تو کبھی دہشت گرد نہیں بنے گا، اور یہ چیز اللہ نے قرآن میں رکھی، اور اللہ نے سورہ احزاب میں کہا مسلمانوں اس دن تمہارا یہ عالم تھا کہ قلوب الحناجر، تمہارے دل تمہارے حلق میں آ کے اٹک گئے تھے، اور تمہاری آنکھیں الوؤں کی طرح گردش کر رہی تھیں، اور سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں جملے مزاح ہیں، ایسا ہوتا نہیں، نہ سر پہ پرندہ بیٹھتا ہے، نہ کسی کا دل حلق میں اٹکتا ہے، نہ آنکھیں گول گول گھومتی ہیں۔ یہ اللہ نے مزاح کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مزاح کیا ہے، اور یہ پیغمبر اور علی کا مزاح ہے۔ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوروں کا ڈھیر ہے، سلمان اوپر سے توڑ توڑ کے پھینک رہے ہیں، رسول بھی کھا رہے ہیں، علی بھی کھا رہے ہیں، اور گٹھلیاں علی ڈال رہے ہیں گٹھلیاں۔ تو نبی یہ کرتے تھے کہ کھجور کھا کے گٹھلی ادھر پھینکتے تھے جدھر علی گٹھلیاں پھینک رہے تھے۔ تو رسول اللہ کی طرف گٹھلیاں تھیں نہیں، علی کی طرف گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جب کھا چکے تو رسول اللہ نے کہا یا علی، گٹھلیوں سے پتہ چلا زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں۔ اب یہ رسول کا مزاح ہے، گٹھلیوں سے پتہ چلا زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں۔ دیکھیں یہ رسول کا مزاح ہے، لیکن رسول سے مزاح کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے کہ جس سے رسول مزاح کرے۔ یا علی یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں، جس کی طرف گٹھلیوں کا ڈھیر زیادہ ہے۔ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گٹھلیوں کا ڈھیر کدھر زیادہ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں میں گٹھلیوں کے کس نے کھایا ہے۔ یہ علی کا مزاح ہے، اور یہ حص اگر نہیں تو نبوت نہیں ملتی، نبوت نہیں ملتی۔ یہ ابو جہل نام ایسے ہی نہیں پڑ گیا، یہ رسول کا مزاح ہے۔ بچوں نے آ کے شکایت کی تھی پیسے نہیں دے رہا ہمارے، لے کے بچوں کو گئے، ابو امرو نام ہے،
کہ دے دے بچوں کے پیسے، اس کا نہیں دیں گے، کہ تو ابو جہل ہے، تو جہل کا باپ ہے۔ آج تک ہسٹری میں رسول کا یہ مزاح موجود ہے، اس کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا۔ کہہ دیا رسول نے کوئی بڈھا نہیں جنت میں جائے گا۔ اب یہ رسول کا مزاح، یہ رسول کا مزاح، کوئی بڈھا نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ بوڑھی آ گئی، اس نے کہا جنت، کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، تو جنت میں نہیں جائے گی۔ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ عباس بن عبد المطلب حضور کے بوڑھے چچا آ گئے، کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا رسول اللہ نے کہہ دیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی، بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ عباس گئے اور انہوں نے کہا وہ بڑھیا رو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جنت میں وہ نہیں جائے گی؟ کہا بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، تم بھی جنت میں نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگر بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ عباس بن عبد المطلب بھی آ کے بڑھیا کے پاس بیٹھ کے رونے لگے، تو اپنی قسمت کو رو ہی رہی ہے، میں بھی رو رہا ہوں، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بلال آئے، دیکھا بڑھیا بھی رو رہی ہے اور عباس بن عبد المطلب بھی رو رہے، کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نے کہہ دیا نہ جنت میں بوڑھا جائے گا نہ بوڑھی جائے گی۔ تو بلال گئے، کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے چچا بھی رو رہے ہیں، ایک بڑھیا بھی رو رہی ہے، آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا بھاگ جا، کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ بلال بھی وہاں جا کے بیٹھ کے رونے لگا۔ آ گئے مولا علی، کہا بھائی عباس چچا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ رسول نے کہہ دیا بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑھیا سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا بڑھیا بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ بلال سے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا وہ کہا ہے کہ کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو علی نے کہا بھائی رونے کی کیا بات ہے، بوڑھا جوان ہو کے جائے گا، بڑھیا جوان ہو کے جائے گی، کالا گورا ہو کے جائے گا۔ اس حص کو جس نے نہیں سمجھا وہ اسلام کی تاریخ سمجھنے کے دعوے کیسے کر رہا ہے؟ اتنی سی بات پر کہ مختار نے کہہ دیا جبریل آ کے بتا گئے تھے، آپ اس جبریل کو سمجھنے لگے۔ وہ تو اس کے سی آئی ڈی کے محکمے کا سربراہ ہے۔ کہ عبداللہ ابن کامل فہرست بنا لو قاتلوں کی، پوری فہرست بناؤ۔